شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا وشكر على ما أولانا. والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الصادقين والصديقين الخالصين والمخلصين أمراء المؤمنين والمتقين والصالحين وأمناء الله في العالمين سيما بقية الله وحجة الله في الأرضين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى بكتابه المتين وبيانه المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء بعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما ألوا تتبيرا. صدق الله العظيم. بر محمد و آل محمد صلوات. یوم جمعہ میں برکت الہی اور فضل الہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دعا کرتے ہیں خدائے منان تمام مومنین کی حاجات پوری فرمائے، مریض مومنین کو شفا عاجل نصیب فرمائے، مسلمین جہان کی خدا حفاظت فرمائے، مومنین کے بچوں کو کامیاب اور کامران فرمائے، مومنین کے بچوں کو محفوظ اور مصون فرمائے، مسافروں کے سفر بخیر فرمائے، پردیس میں موجود مومنین کی خدا حفاظت فرمائے، وطن واپس آنے میں ان کو مدد فرمائے، مسافروں کے سفر بخیر فرمائے، حج و زیارت کے شوقین افراد کے لیے اسباب سفر فراہم فرمائے، ان راستوں کی بندشوں کو اور محدودیات کو محدود فرمائے۔ خدا کریم ہماری یہ بہت ہی معمولی اور حقیر دعائیں قبول فرمائے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ظہور سے پہلے اس نورانی مقدس وجود کو ہم سے خوشنود اور راضی فرمائے۔ ہماری یہ بہت معمولی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے یہ تقریباً چوتھا ہمارا
जुम्आ है कि इसमें हम हालात हाज़िरा या जो जहानी सतह पे मौजूद इंटरनेशनल फ़िज़ा में मौजूद हालात हैं उस पर एक तबसरा दोस्तों के सामने पेश करते हैं। उसका एक तारीख़चा या उसका जो इस्लामी पहलू है या उसका जो कुरानी पहलू है। कुरान नाज़िर है, कुरान हर चीज़ पर नाज़िर है, उसमें बात की हुई है। बस ये है कि कोई समझने वाला हो, कोई कुरान की तरफ आने वाला हो तो कुरान रहनुमाई करता है, बताता है। जो आयत सूरह इसरा के इब्तिदा में मौजूद हैं, चौथी नंबर आयत से शुरू हो रही हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के हवाले से हमारे साथ बात की है कि हमने ये एक पक्की बात लिख दी है कि ये जो बनी इसराइल हैं या अहले यहूद हैं, ये 2 दफ़ा तो ज़मीन पर ऐसे छा जाएंगे कि खुदा की पनाह, इतनी ताकत इनको मिलेगी, इतने ज़ोरावर हो जाएंगे और अपने जबरूत का मुज़ाहरा करेंगे कि मा अलव ततबीरा, कि क्या या अलवन कबीरा, बहुत 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 बड़ाई दिखाएंगे ये। तो एक दफ़ा का तो कहा है कि इन्होंने ऐसे किया और फिर हमने इनको तबाही और बर्बादी का सामना कराया। जब पहला वादा पूरा हुआ तो हमने, यानी खुदा करीम ये कहना चाह रहा है कि ये भी एक हमारी तरफ से दी हुई ढील है, हमारी तरफ से दी हुई एक गुंजाइश है। देखेंगे इंसान करता क्या है, इंसान की वो जो इंतहा है कि उसकी जो फ़िरौनियत है, वो जो उसमें तकब्बुर है, गुरूर है, वो किस हद तक जा सकता है। तो उसको दिखाने के लिए इंसानों को इबरत का दर्स देने के लिए कि भाई है इंसान, अगर तुम्हें छूट दे दी जाए तो तुम क्या कर सकते हो। तो एक दफ़ा का तो गुजर गया, अब दूसरी बार ये नहीं पता कि कब है, लेकिन अब जो आसार इस वक्त सामने मौजूद हैं उसमें यही सूरत हाल मौजूद है। और मैंने दोस्तों को पिछले जो दुरुस्त या जुमात में अर्ज़ किया है कि जब इस्लाम आया तो उसके बाद इस एरिया के बारे में 3 ग्रुप बन गए, क्योंकि अहले यहूद तो पहले से मौजूद थे, फ़िलिस्तीनियों की सूरत में मौजूद थे, खुद फ़िलिस्तीनी थे ये। बाद में जनाब ईसा के ज़हूर और आने के बाद, उनके आने के बाद, ये विलादत जनाब ईसा के बाद फिर यहाँ 2 हिस्सेदार बन गए, चूँकि जो हज़रत के मानने वाले थे वो भी यहाँ थे और ये लोग भी यहाँ थे। फिर जब इस्लाम आया तो तीसरा ग्रुप भी इनके साथ शामिल हो गया कि अब वो भी कहते हैं कि ये हमारा भी इधर हक है। तो असल में इस्लामी नुक्ते नज़र क्या है, तो यानी एक चीज़ देखी जाए तो पहले से तारीख़ी हवाले से किस तरह आ रही है आप देख लें। तो इस्लाम का क्या है, यानी इस्लाम वाले क्यों कहते हैं कि हमारा यहाँ हक है। हाँ, तो इस्लाम एक इलाही दीन के हवाले से बात करता है। इस्लाम और कुछ नहीं कहता है, ना ही ज़मीन का मसला है, ना ही जगह का, ना ही इस हवाले से कि ये इस्लाम का। इस्लाम कहता है कि दीन जो इस वक्त होना चाहिए, जो दीन होना चाहिए, वो भी कहते हैं कि हमारी दीनी जगह है। जो यहूदी हैं वो कहते हैं कि ये जो जगह है, ये जो फ़िलिस्तीन का इलाका है, ये जो इलाका जिसको अल्लाह ताला ने कहा है कि बारकना हो लहू, ये मुबारक एरिया है। ये तो पक्की बात है कि इस एरिया को अल्लाह ताला ने बरकत एरिया करार दे दिया है। जैसे कि मक्का के बारे में यही अल्फाज मौजूद हैं, मस्जिद हराम के बारे में मौजूद हैं कि वो बरकत जगह है, बरकत एरिया है। इस जगह के बारे में जहाँ के ये बैतुल मक़दिस है, यहाँ के बारे में भी अल्लाह ताला ने यही अल्फाज के बारकना हो लहू, हमने सारे आसपास को बहुत ही बाबरकत बनाया हुआ है। अब दीन वाले
حقیقتاً جو بنتی ہوئی ہے کہ اس وقت جو دین ہے، اگر الہی لائن کو دیکھا جائے تو اگر وہ دینی جگہ ہے، الہی جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، تو اس کا تقدس اس وقت دین اسلام کے حوالے سے ہی بنتا ہے، چونکہ جو دین معقول بنتا ہے، جو دین اس وقت ہونا چاہیے، جس کی پیروی ہونی چاہیے، وہ اسلام ہے، یعنی اسی لائن کے مطابق۔ بس یہ زمین کے جھگڑے سے ہٹ کر تھوڑا سا اس حوالے سے سوچنا ہے، یعنی اسلامی لوگ اگر مسلمان اس کے دعوے دار ہیں تو اور کوئی اس کی وجہ نہیں ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ اے اہل یہود، آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہماری مذہبی جگہ ہے، یعنی جناب موسیٰ اور جناب موسیٰ کو ماننے والے اور اہل تورات، اس حوالے سے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدس جگہ ہے تو ہم اس وجہ سے اس کو رکھنا چاہتے ہیں۔ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ایریا مقدس جگہ ہے، ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں اور ہماری ہے یہ۔ آپ دوست مطالعہ اگر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو یہ جو صلیبی جنگوں کے نام سے مشہور جنگیں ہوئی ہیں نا پیچھے تاریخ میں، تو یہ کس کن کے ساتھ تھی، کون سے گروپوں میں؟ اس میں یہودی شامل نہیں تھے، عیسائیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، یعنی عیسائی بھی اس جگہ کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے انہوں نے بھی بہت لمبی ساری اچھی خاصی جنگیں کی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ۔ پھر بالآخر ایک ٹائم آیا کہ یہ سارے سلسلے ختم ہو گئے اور وعلیکم السلام، وہاں تینوں گروپ، اس پورے علاقے میں تینوں گروپ آرام سے رہنے لگے، تینوں گروپ یعنی یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی۔ کدھر کی بات کر رہا ہوں؟ شامات کی۔ یہ سارا علاقہ شامات میں ہی آتا ہے، یعنی حتیٰ کہ فلسطین کا سارا علاقہ بھی شامات میں ہی ہے، لبنان بھی اس میں شامل ہے، سوریہ بھی شامل ہے، شام جسے کہتے ہیں، اور یہ جو ہے سارا علاقہ اس کو، تو اس ایریا میں یہ سارے لوگ اکٹھے رہ رہے تھے۔ اچھا، آپ اکٹھے رہ رہے ہیں، ابھی بھی لبنان میں تینوں موجود ہیں۔ پھر جب انگریزوں نے وہ جو ایک تقسیم کی تھی، ساروں کو حصے بکھروں میں تبدیل کر دیا، چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے اور گروپوں کو دے دیے، جو ایک علیحدہ بات ہے۔ ہم اپنے اس جو موضوع ہے اس میں رہتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ تو اب جب یہ تینوں رہنے لگے، یہودی، یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً 18ویں صدی 18ویں صدی عیسوی اور 19ویں صدی کے اوائل تک، یہ سارے پیچھے سے ایسے اکٹھے رہتے رہتے ایک وقت آیا کہ یورپ میں محسوس کیا گیا کہ اہل یہود کو رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو ایک جگہ بنا دیں، یہ سارے ادھر چلے جائیں اور پھر ہم ان سے آزاد ہو جائیں گے، یہ جانیں، اور ان کا کام پھر یہ ایک تو ہمارے لیے مسلمانوں کے سامنے ایک دیوار بھی بن جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی کریں گے جیسے بھی زندگی کریں، کیونکہ وہ بہت ان سے نفرت کرتے تھے۔ تو یہ 19ویں صدی کے اوائل میں مغرب میں یہ سوچ باقاعدہ تیار کی گئی۔ پھر کیا کیا گیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ طریقہ کار بڑا عجیب سا اپنایا، انہوں نے یوں کیا کہ اہل یہود مغرب سے آتے بڑے پیسے والے ہوتے تھے، وہ فلسطین کے علاقے میں زمینیں خریدنے لگ گئے، زمینیں خریدنے لگ گئے اور پیسے بھی بڑے موٹے موٹے پیسے دینے لگ گئے۔ ٹھیک ہے جی، جو زمین ہوتی تھی مثلا 1000 کی، وہ آفر کرتے تھے 3000، 4000، 5000۔ تو ہم وہاں کے بھی وہ جو جاٹ تھے، جو زمیندار تھے، جو سلسلے تھے، جو خود کام کرنے سے ہچکچاتے تھے، انہوں نے کہا بڑی موجیں ہیں جی بھائی، زمین کی ایک لپ بیچیں اور 5-4 سال گزاریں۔ اسی طرح زمینیں وہ بیچتے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے بہت مناسب انداز میں مقدار میں زمینیں خرید لی ہیں، تو انہوں نے ایک دم اپنی جو صہیونیزم پر مبنی ایک گروپ جو انہوں نے مغرب میں قائم کیا تھا، ان کی بھی ادھر برانچیں کھول دی اور اس کو یہاں بڑھانے لگ گئے، اور ایک تقریباً تنظیم بن گئی، ایک ٹھیک ٹھاک سیٹ اپ بنا لیا انہوں نے، اور آ کر
ایک دم جو ہے انہوں نے حملہ کر دیا، مسلح ہو گئے، مسلح ہو کر فلسطینیوں کو نکال دیا بعض ایریوں سے اور ایک حکومت قائم کر دی. اور ادھر سے برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں بھی بالفور نام کا ایک اعلامیہ انہوں نے جاری کر دیا کہ ہم اس حکومت کو رسمیت دیتے ہیں. اسرائیل نام کا وجود یہاں 1948 میں، یعنی ہمارے ساتھ ہی تقریباً اسی وقت یہ بھی ان کا بھی اعلان ہو گیا کہ ہم تو 1947 کی بات ہے، تو 1948 میں اسرائیل کے وجود کو باقاعدہ ایک وہ رسمیت دے دی گئی اور مان لیا گیا، اور پھر اس کو اتنی جو ہے سپورٹ کیا گیا کہ آج وہ اس طرح کی صورتحال بن گئی. اور اس وقت کے بعد انہوں نے پہلے تو عربوں نے کیا کیا، اب یہ جو فلسطینیوں نے خود فلسطینیوں نے پہلے کیا کیا، انہوں نے اس کو عرب اسرائیلی مسئلہ بنایا، یعنی یہ عربوں کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ انہوں نے پہلے بنایا ہی نہیں ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عربوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے، ہم عرب ہیں اور یہ غیر عرب ہیں، تو آپس میں ہماری نہیں بنتی ہے، یہ ہماری جگہوں پہ قبضہ کرنے والے ہیں، کر لیا ہے اور ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے. 1968 میں سارے عرب ممالک نے کیا کیا کہ ایکا کیا اپنی طرف سے. اس وقت ان کی جو تعداد تھی عربوں کی تعداد وہ 20 کروڑ تھی، 200 ملین، 20 کروڑ یا زیادہ کچھ کر لیں 25 کروڑ. اور ادھر جو اسرائیلیوں کی تعداد تھی وہ 3 ملین، صرف 3 ملین، 30 لاکھ. ادھر 300 ملین کے قریب، ادھر صرف 30 لاکھ، صرف 30 لاکھ. اچھا صرف 30 لاکھ تھے، لیکن یہ لوگ جنگ کے لیے تیار تھے، مذہبی جوش جذبہ ان میں موجود تھا، سلسلے تھے، مغرب کی فل سپورٹ ان کو حاصل تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ فلسطین کا علاقہ تو اپنی جگہ رہ گیا، وہ تو انہوں نے ان سے نہ چھڑا سکے. ساتھ ہی اسرائیل نے 4 آس پاس کے وعلیکم السلام جو عرب ممالک ہیں ان کی بھی اچھی خاصی زمین اپنے قبضے میں کر لی. ان میں ایک مصر ہے، اردن، سوریہ اور لبنان، 4 ملک جو چاروں طرف بنتے ہیں. اب 5ویں طرف دریا اور وہ جو سمندر ہے وہ ہے، یہ جو 4 طرف دوسری بنتے ہیں. تو اس نے کیا کیا، گولان ہائٹس اس وقت سے سوریہ کا ایک حصہ ہے جس کو گولان ہائٹس کہتے ہیں، یعنی بلندیاں ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، بہت ہی اسٹریٹجک مہم ہے وہ جگہ جس کو انہوں نے قبضے میں رکھا ہوا ہے اس وقت سے، اور ابھی تک انہی کے پاس ہے. مصر کا علاقہ ابھی تک سینا کا کچھ علاقہ، صحرائے سینا کا کچھ علاقہ ان کے پاس ہے، اور دوسرا جو ہے ادھر اردن کا کچھ علاقہ ان کے پاس ہے. جنوب لبنان بہت سارے عرصے تک ان کے پاس رہا، پھر حزب اللہ نے کچھ کوشش کر کے کچھ علاقہ آزاد کروایا، سارا تو ابھی بھی آزاد نہیں ہے. بس ابھی تک اسرائیل نے نہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے فلسطینی علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، بلکہ بہت سارا عربوں کا علاقہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا. وجہ یہ ہے کہ مغرب فل سپورٹ رکھتے ہیں ان کی اور ان کو چاہتے ہیں، اور وہ بھی دل جمی سے اپنی ترقی کا بھی کام کرتے ہیں اور وہ اپنے مشن میں یکسو ہیں. ادھر عرب ہیں، یہ لوگ پہلے انہوں نے عربی مسئلہ بنایا، اسلامی مسئلہ نہیں بنایا، مسلمانوں کو انوالو بھی نہیں کیا. بعد میں جب دیکھا ہے کہ ایک شکست کھائی، دوسری شکست کھائی، ہر دفعہ مار کھائی، تو پھر جو ہے نا یہ آرام سے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اسلامی مسئلہ ہے. پھر سب مسلمانوں کو بھی کچھ نہ کچھ بیٹھکوں میں اور میٹنگوں میں بلانے لگ گئے، اور اس طرح اب جو ہے نا ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے سالوں، ابھی تو یہ جو 1-2 سال میں جو شدت آئی ہے مسئلے میں، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. اس سے پہلے عرب کیا کر رہے تھے؟ اس سے پہلے عرب کوشش کر رہے تھے سارے کہ اس مسئلے کو کسی نہ کسی انداز میں جان چھڑائیں. بعد محمد وآل محمد صلوات. یہ ہماری ترقی کو روک رہا ہے. پھر یہ ہے کہ ان میں دین اور دینداری اور اسلامیت والی وہ تو کہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہماری جان چھوٹ جائے اس سے. تو ایک نیا نظریہ پیش کیا گیا ہے پچھلے سالوں میں بنام میں
ابراہیم اکارڈ. اچھا جی سنا ہوگا. ابراہیم اکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابراہیم، یہ دیکھیں قرآن کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے. قرآن نے جناب ابراہیم کو کہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، اے جناب ابراہیم میں سب لوگوں کے لیے آپ کو امام بنا رہا ہوں. جاہل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اب طے شدہ ہے، آپ مانیں گے کہ مانیں گے. آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو لوگ مانے بغیر نہیں رہ سکیں گے. تو جناب ابراہیم ایک جامع شخصیت ہیں. یہودی کو مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، 100% مانتے ہیں. کسی کو کوئی ان کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب انہوں نے ایک سوچ بنائی، یہ ادھر اسی امارات کے علاقے میں ادھر انہوں نے اس کو ایک میٹنگ بنائی، بلایا کچھ لوگوں کو، خصوصاً ان مسلمانوں کو، اسکالرس کو جو تھوڑے سے اس مسلمانوں کے بعض رویوں سے اور مولویانہ انداز جو کہ ہمارے مسلمان معاشروں پہ ایک چھاپ لگی ہوئی ہے اور اس نے کام خراب کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کی زندگی کو کافی ایسے تنگی میں اور محدودیت میں ڈال دیا ہے. تو اس سے میں یہ لوگ جو دور بھاگتے ہیں، ابھی بھی ہمارے معاشرے میں بھی جو بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز سے نہ دور بھاگتے، وہ تھوڑی سی آزادی چاہتے ہیں. وہ جو بہت شدت کی جو اسلامیت اور دینیت اور دینداری ہے، اس سے تھوڑے سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. تو اس قسم کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے. کیا کہ ہم مانے جناب ابراہیم کو، ان کو کیا مانے کہ اسوہ مانے. اور قرآن میں بھی کہا گیا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ بلکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. خود رسول خدا کو کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ جناب ابراہیم ہے. یہ قرآن میں ہے. تو انہوں نے بہت ساری چیزیں اس طرح، میں یہ باتیں آپ دوستوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ صرف اس لیے کہ تھوڑا سا اعتدال لے آئیں. ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کچھ ایسی صورتحال بنانا چاہیے. میں اس مسئلے کو ابھی کیونکہ ٹائم ختم ہے تو اس کو رکھتے ہیں کسی اور وقت کے لیے. لیکن یہ ہے کہ اس ابراہیم اکارڈ کو پیش کرنے کے لیے اور اس کو زیادہ شدت کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے ٹرمپ نے اپنی پہلی بار آ کر اس کو صحیح سے بہت سپورٹ کیا اور اچھے خاصے اس میں آگے بھی بڑھ گئے ہیں. بہت سارے ملکوں نے قبول بھی کر لیا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں جا رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے سارے مسلمان جہاں جہاں مثلا ہوتا ہے، جہاں غیر اسلامی ماحول ہوتا ہے، مثلا ایئرپورٹ ہے، کسی مغربی ملک میں ایئرپورٹ ہے، وہاں انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے بیان عبادت کرنی ہے. اچھا اس عبادت گاہ میں سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، مسلمان بھی سارے دیندار، سارے آسمانی کتابوں والے وہاں اپنی عبادت کر لیتے ہیں. وہ دیکھیں گے ساتھ ہی جو ہے نا کر رہا ہے عیسائی اپنی عبادت کر رہا ہے، وہ یہودی کر رہا ہے، یہ مسلمان کر رہا ہے. اور پھر مسلمان بھی آپس میں جو ادھر ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ ادھر وہ فلاں مسلک والا پڑھ رہا ہے، یہ ساتھ وہ پڑھ رہا ہے، یہ ساتھ وہ پڑھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، سب پڑھ رہے ہیں. کسی کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے، کوئی جگہ نجس نہیں ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، سارے اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی کافر اگر ہماری چھتری بنے تو ہم سب اکٹھا رہنے کے لیے تیار ہیں. کافروں کی چھتری چاہیے، صرف وہ چھتری بنے تو ہم ٹھیک سے رہ بھی لیں گے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جب ہم آپس میں ہونا تو پھر ہماری نہیں بنتی. یہ ایک عجیب صورتحال ہے. باہر باتیں بہت ہیں، صرف تھوڑی سی باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ کچھ مومنین جو ہے وہ اپ ڈیٹ رہیں اور دیکھتے رہیں. مسائل اور بھی ابھی انفولڈ ہو رہے ہیں، بہت سارے سلسلے بہت تیزی سے بن رہے ہیں. اللہ خیر کرے انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.